بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ خشکی میں رہنے والے جانوروں اور پرندوں میں سے جو جانور یا پرندے دانت یا پنجوں سے شکار کرتے ہیں اور جن کی غذا صرف گندگی اور مردار وغیرہ ہوتی ہے اور جن میں خون بالکل نہیں ہوتا یا جن میں بہنے والا خون نہیں ہوتا، اسی طرح تمام زمین کے اندر رہنے والے جانور اور کیڑے مکوڑے وغیرہ سب حرام ہیں۔ البتہ ٹڈی میں خون نہیں ہوتا، پھر بھی وہ حلال ہے۔ مذکورہ اقسام کے علاوہ خشکی میں رہنے والے دیگر سب جانور جیسے اونٹ، بھینس، گائے، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، ہرن، نیل گائے وغیرہ اور پرندے جیسے مرغی، بطخ، مرغابی، کبوتر، طوطا، مینا، فاختہ، بٹیر، بلبل، کوئل وغیرہ حلال ہیں۔ جبکہ پانی میں رہنے والے جانوروں میں سے مچھلی کے علاوہ کوئی بھی جانور حلال نہیں ہے، اور جو مچھلی طبی موت مر کر پانی میں الٹی تیرنے لگے اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو بآسانی اور سب سے پہلے ملتی رہے۔ پسو کھانا حرام ہے، محرم اور غیر محرم سب کے لیے اس کو قتل کرنا مستحب ہے، لیکن پسو کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو پسوؤں کو گالی دیتے ہوئے سن لیا تو فرمایا کہ اسے گالی نہ دیا کرو، یہ انبیاء کو نماز فجر کے لیے زیادہ بیدار کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پسوؤں کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز فجر کے لیے بیدار کرتے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ ہم لوگ ایک منزل میں مقیم ہو گئے تو پسوؤں نے ہمیں بہت ستایا، ہم نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان پسوؤں کو گالی مت دیا کرو، اس لیے کہ یہ بہترین جانور ہے، اس لیے کہ یہ تمہیں اللہ کے ذکر کے لیے بیدار کرتا ہے۔ کسی نے شیخ الاسلام عز الدین بن سلام سے دریافت کیا کہ جس کپڑے پر مچھر کا خون لگ گیا ہو تو کیا اسے گیلا اور نم پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، یا ایسے کپڑے میں پسینہ لگ گیا ہو تو بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ یعنی کہ جس کپڑے پر مچھر کا خون لگ گیا ہو اور پھر اس کپڑے پر پسینہ لگ کر اس کا خون کپڑے پر پھیل گیا ہو تو کیا ایسی صورت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں، اور اس سے بدن نجس یعنی ناپاک ہو جائے گا یا نہیں، یا یہ کہ ان تمام صورتوں میں معاف سمجھا جائے گا، اور کیا ایسے شخص کو وقت مقررہ سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے یا نہیں؟ آپ نے جواب فرمایا، ہاں، بدن اور کپڑا ایسی صورت میں نجس ہو جائیں گے اور ایسے شخص کو وقت مقررہ پر ہی غسل کا حکم دیا جائے گا، ورنہ اس سے پہلے غسل کرنا تقوی اور احتیاط کی بات ہوگی۔ یہی ہمارے سلف اور صالحین کا طریقہ تھا، یہی لوگ دین کی حفاظت میں سب سے بڑھ کر پابندی کرتے تھے۔ رہا زیادہ خون کا مسئلہ تو یہ بھی علماء محققین کے نزدیک مطلقاً معاف ہے، چاہے وہ خون پسینہ کے ذریعہ پھیل گیا ہو یا نہ پھیلا ہو۔ یہی امام نووی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے۔ ایک مرتبہ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے یہ سوال کیا کہ پسو کی روح کو موت کا فرشتہ قبض کرتا ہے یا نہیں، تو آپ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر آپ نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ کہ پسوؤں میں بہتا ہوا خون ہوتا ہے یا نہیں؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں، ان کے جسموں میں بہتا ہوا خون ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، ملک الموت ہی ان کی روح کو قبض کرتا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی یہ تلاوت فرمائی، ان کی موت کے وقت اللہ ہی ان کی روحوں کو کھینچ لیتا ہے۔ مچھر میں اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت پیدا فرمائی ہے کہ یہ بسا اوقات اونٹ کو قتل کر دیتا ہے، بلکہ ہر چوپائے کو قتل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جب مچھر اسے ڈس کر ہلاک کر دیتا ہے تو درندے اور مردار خور پرندے اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، جو بھی اس کے ڈسے ہوئے کو کھا لیتا ہے تو وہ بھی مر جاتا ہے۔ عراق کے بادشاہوں کا قدیم زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ جب وہ کسی کو قتل کرنا چاہتے تو وہ مچھر کی نالیوں کے قریب کچھار میں باندھ کر آدمی کو ڈال دیتے تھے، بس وہ مچھروں کے بار بار ڈسنے سے آدمی ہلاک ہو جاتا۔ مچھر گندگی کی وجہ سے حرام ہے۔ عبد الرحمن بن نعیم کہتے ہیں، میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، ایک آدمی نے مچھر کے خون کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم کس خاندان سے ہو؟ اس نے کہا، میں اہل عراق سے ہوں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگو، اس آدمی کو دیکھو، یہ مجھ سے مچھر کے خون کے بارے میں حکم معلوم کر رہا ہے۔
حالانکہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے کہ حسن اور حسین دونوں میرے دنیا میں پھول ہیں۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ حسنین سے زیادہ کوئی حضور کے مشابہ نہیں تھا۔ یہاں حسنین سے مراد حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ گھریلو گدھے اور گھوڑے سے مل کر پیدا شدہ جانور کا گوشت حرام ہے، اس لیے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے حنین کے دن خچروں اور گدھوں اور گھوڑوں کو ذبح کیا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو گدھوں اور خچروں سے تو منع فرمایا لیکن گھوڑوں سے منع نہیں فرمایا۔ حرام ہونے کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ خچر ایک حلال جانور اور دوسرا حرام جانور سے مل کر پیدا ہوتا ہے، اس لیے حرمت کے پہلو کو ترجیح دی گئی ہے۔ خچر جنگلی گدھے اور حلال گھوڑے سے مل کر پیدا ہوتا ہے، اور جو حدیث ابو واقد نے بیان کی ہے بعض قوم کے خچر مر گئے لیکن کھانے کے لیے ان کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ نہیں تھا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کھانے کے لیے رخصت دے دی۔ یہ حدیث اس بات پر محمول کی جائے گی کہ وہ لوگ اضطراب کی حالت سے گزر رہے تھے اور اس قدر بھوکے تھے کہ انہیں مرنے کا خطرہ ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مردار خچر کا گوشت حلال کر دیا تھا۔ خچر گھوڑے اور گدھے سے مل کر پیدا ہوتا ہے، اس لیے گدھے جیسی جسم میں سختی اور گھوڑے جیسی ہڈیاں ہوتی ہیں، اسی طرح اس کی آواز بھی گھوڑے اور گدھے کی آواز کے درمیان ہوتی ہے، لیکن یہ بانجھ ہوتا ہے، اس کے اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ خچر میں گدھے جیسا صبر اور گھوڑے جیسی قوت ہوتی ہے، نیز دو مختلف جانوروں سے مل کر پیدا ہونے کی وجہ سے اس کے اخلاق فاسد اور دو رنگے ہوتے ہیں۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ خچر کو دریافت کرنے والا قارون ہے۔ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب فرمایا کرتے تھے کہ خچر کی نسل نہیں چلتی، اگرچہ خچر تمام جانوروں میں سب سے زیادہ تیز چلنے والا جانور ہے، کیونکہ جن جانوروں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے لوگ لکڑیاں جمع کرتے تھے ان میں خچر بھی تھا، چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے خچر کو اس لیے بے نسل بنا دیا۔ گائے کا دودھ اور اس کا گوشت متفقہ طور پر کھانا جائز ہے، چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گائے کی چربی اور دودھ شفا بخش ہے اور گوشت بیمار کن ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گائے کا دودھ اور گھی کھایا کرو اور گوشت سے بچا کرو، اس لیے کہ اس کا گھی اور دودھ علاج ہے اور اس کا گوشت بیماری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری روایت منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھی بیماری اتاری ہے اس میں سے ہر ایک علاج بھی نازل فرمایا ہے، تو جو اس سے ناواقف ہے وہ ناواقف رہے اور جو جانتا ہے وہ جانتا رہے۔ گائے کا دودھ ہر بیمار کے لیے شفا بخش ہے، تم گائے کا دودھ پیا کرو اس لیے کہ وہ ہر درخت پر منہ مار لیتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو گھی سے زیادہ کسی اور چیز میں شفا نہیں ہے۔ الو اور اس کی تمام قسموں کا گوشت حرام ہے۔ امام رافی کہتے ہیں کہ ابو العاصم عبادی لکھتے ہیں کہ الو گدھ کی طرح حرام ہے اور رات میں اڑنے والے پرندوں کا بھی یہی حکم ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ایک قول کے مطابق الو کا گوشت جائز ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے کوئی بچہ پیدا ہوا اس کے بعد اس نے بچے کے دائیں کان میں اذان کہی اور بائیں کان میں تکبیر اقامت پڑھی تو اس بچے کو ام الصبیان نقصان نہیں دے سکتا۔ اس حدیث پر سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پابندی سے عمل کرتے تھے۔ ام الصبیان کسے کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے، بعض لوگ اسے الو کہتے ہیں اور بعض اس مرض کو جن کے اثرات بھی کہتے ہیں اور بعض سوکھا یا سوکڑا کو کہتے ہیں جو اکثر ہمارے اس موجودہ دور میں بچوں کو بیماری لگ جاتی ہے۔